بہت بڑا فائنینشیل اسکیم ہے۔ سابقہ گورنمنٹ کی طرف سے 620 ایسے افراد ہیں جنہیں 3 ارب ڈالرز دیے گئے ہیں اور وہ تقریباً جو ہے مفتی انہیں دیے گئے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے یہ نوازا گیا، یہ من پسند افراد کو دیا گیا۔ جو پیٹرول کمپنی ہے اس نے تقریباً جو ہے 65 ارب روپے کا گھپلا کی ہے، اس نے بینکوں سے قرضہ لے لیا اور بعد میں ڈیفالٹ اس نے ڈکلیئر کر دیا۔ السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، میرے ساتھ عامر بھائی بھی موجود ہیں، کمران بھائی بھی موجود ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے اندر ہی جو ہے نا اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں کچھ اسپیسیفک انکشافات ہوئے تھے۔ اصل میں کورونا کے ٹائم پہ جب وبا پھیلی تھی 2020 سے لے کے 2021 تک ایک اسکیم انٹروڈیوس کرائی تھی پچھلی جو حکومت ہے اس نے، جس میں اسپیسیفکلی جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا آپ کی بزنس سینٹرز کو، اس سینس میں کہ وہ گرو کرے، خاص کر آپ کی جو ٹیکسٹائل لومز ملز ہیں یا پھر آپ کی ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، یہ چیزیں۔ نور عالم خان بڑا زور لگا رہے ہیں اس چیز پہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے ہم یا تو پیمنٹ ریٹرن کروا سکیں یا پھر اس میں سے اکاؤنٹیبلٹی کا پہیہ جو ہے وہ نکالیں کہ پتہ بھی چلے کہ آخر یہ پیسے لگے بھی تھے صحیح معنوں میں یا ان میں سے کافی سارا گھپلا بھی ہوتا ہے۔ عمر بھائی، آج اجلاس ہوا، اس میں کیا ایسی امپورٹنٹ چیزیں آبزرو ہوئی ہیں جس سے ایسے انڈیکیشن ہو کہ یا تو یہ 100% صحیح طرح لگا یا بالکل ریفریپ ہوا ہے پیسہ؟ دیکھیے، میں ناظرین کو جو ہے ایک بیسک بات سمجھا دوں۔ یہ ایشو جو تھا اپریل میں سرفیس ہوا تھا۔ اس پہ فائنانس کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی 620 ایسے افراد ہیں جنہیں 3 ارب ڈالرز دیے گئے ہیں اور وہ تقریباً جو ہے مفتی انہیں دیے گئے ہیں اور قرضہ دیا گیا اور یہ 10 سال کے لیے لون انہیں دیا گیا اور یہ بہت بڑا فیور دیا گیا تھا سابقہ حکومت کی طرف سے۔ اور اس میں یہ فائنانس منسٹری کو کہا گیا تھا اور اسٹیٹ بینک کو کہا گیا تھا کہ ان کے نام ڈسکلوز کریں۔ تو اسٹیٹ بینک نے یہ نام جو تھے فائنانس کمیٹیز کو نہیں دیے۔ یہ سینٹ کی بھی فائنانس کمیٹی میں معاملہ آیا، یہ قومی اسمبلی کی بھی فائنانس کمیٹی میں معاملہ آیا، لیکن یہ معاملہ کچھ وہ نکلوا نہیں سکے۔ پھر یہ پی اے سی میں معاملہ آیا، تو پی اے سی نے جو اپریل میں آرڈر کیا اسٹیٹ بینک کو کہ یہ نام ڈسکلوز کریں، تو اسٹیٹ بینک نے اس پہ جو تھا، کیونکہ بجٹ کے دن تھے اور انہوں نے ایک رپلائی بھیجی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارا کا سارا قرض ہے یہ تھرو پراپر چینل گیا اور یہ پرائیویٹ بینکوں نے دیا ہے۔ اس میں 85% جو لون ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے دیا ہے، 15% جو ہے گورنمنٹ کے جو بینکس ہیں وہ ان کا ایکسپوجر ہے۔ تو اس پہ جو ہے نام کیونکہ پرائیویٹ بینکوں نے دیا تو اسٹیٹ بینک یہ دے نہیں سکتا۔ تو کل جب پی اے سی کا اجلاس ہوا تو چیئرمین پی اے سی نے جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری فائنانس کو طلب کیا تھا اور نام انہوں نے مانگے تھے۔ تو آج بھی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے نام تو نہیں دیے، انہوں نے ناموں کے حوالے سے کہا کہ نام ہم ان کیمرہ جو ہے کمیٹی کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ یہ ری فائنانس اسکیم تھی، یہ اسٹیٹ بینک کس طرح کی اسکیمیں پہلے بھی دی ہیں اور یہ اسکیم کووڈ کے دوران دی گئی تھی۔ اس میں جو ہے 690 سے زیادہ درخواستیں آئی تھیں، 620 درخواستوں کو اپروو کیا گیا اور 398 ارب روپے جو ہے قرضہ دیا گیا، 5% شرح سود پہ دیا گیا، 10 سال کے لیے قرضہ دیا گیا۔ کم شرح سود پہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ انڈسٹری چلتی رہے۔ تاہم اس پہ جو کمیٹی ممبران تھے، خاص طور پہ سینیٹر سلیم مانڈی والا، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جتنی یہ قرضہ دیا گیا، کیونکہ یہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ 42% جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، 12% جو ہے فوڈ اور ایف ایم جیز ہیں اور 7% سیمنٹ سیکٹر ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر اس میں جو ہے ایکسپورٹرز ہیں انہیں یہ قرضہ ملا اور یہ جو انہوں نے یہ کوئی مشینری کے لیے یہ پیسے لگائے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس پہ اسٹیٹ بینک کا یہ موقف تھا کہ ہم نے تو پیسے دیے ہیں اور ری فائنانس اسکیم میں گورنمنٹ کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو کسی قسم کے رسک کا سامنا نہیں کرنا پڑنا۔ یہ اسکیم کی جو ہے جو آگے کس طرح سے استعمال ہوا ہے وہ بھی جو اسٹیٹ بینک کی کہنا تھا کہ ایز پر اسکیم کے رولز کے مطابق استعمال ہوا ہے پیسہ، لیکن اس پہ سینیٹرز نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ جو یہ لوگ ہیں جن کا نام نہیں ڈسکلوز کیا جا رہا، انہوں نے یہ پیسہ لے کے کہاں استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا فیور دیا گیا ہے سابقہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس کا استعمال اگر صحیح ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہوا ہے تو یہ پھر پیسوں کی ریکوری بنے گی۔ اس پہ جو ہے وزارت خزانہ نے بھی اتفاق کیا، اس پہ اسٹیٹ بینک نے بھی اس سے اتفاق کیا اور اس کے بعد پی اے سی نے آرڈر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک جتنی دستاویزات ہیں اس اسکیم کی متعلق وہ آڈیٹر جنرل کو دے دے، وہ ایک فورینزک آرڈر کریں گے اور اس جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ایک ان کیمرہ بریفنگ دے گا پی اے سی کو، جس میں تمام لوگوں کے اور تمام کمپنیوں کے بارے میں ڈسکلوز کیا جائے گا اور فورینزک آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد ہی جو ہے آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا۔
جی بالکل. اچھا کمان بھائی، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے بائی اینڈ لارج جون سی بھی گورنمنٹ ہو ہمیشہ نیگیٹو ہی رہا ہے ایک سینس میں، جس میں گورنمنٹ ان کو کچھ فیورز دیتی ہے یا پریشرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جس میں وہ اسموتھلی اپنا بزنس نہیں رن کر سکتے. ابھی چونکہ یہ جو 620 درخواستیں جو اپروو ہوئی ہیں اس میں کافی سارے انفلوئنشیل لوگ ہوں گے، ظاہری سی بات ہے، تو اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک سینس میں جو نمبر دیا گیا ہے، اینڈ ظاہر سی بات اگر نام ڈسکلوز نہیں بھی ہوئے بعد میں فورینزک ہو جائے گا تو شاید سچویشن بھی نظر آ جائے. لیکن اگر بیچ میں کوئی 15 بندے ہیں جو کہ اس میں انلیگل بینیفٹ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن باقی سارے تو اس صرف خبر کی وجہ سے اپنا بزنس تو اس کا کانفیڈنس لوز کریں گے نا مارکیٹ. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ دیکھیے کب کا ہے، یہ ابھی اپریل میں سرفیس ہوا ہے. یہ بہت بڑا اسکیم ہے، بہت بڑا فائنینشیل اسکیم ہے. کرونا میں دیکھا کہ وہ کس طریقے سے لوگ جاب لیس ہوئے، لوگوں کے کٹس لگے، مہنگائی ہوئی، لوگ کام سے گئے، گھروں میں محدود ہوئے. تو کیا حال تھا کہ یعنی کہ لوگوں نے، یعنی جو ہماری جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ایسے ممالک جو کہ جہاں پر کہ وہ سوشل سیکورٹی بہت جو ہے وہ آئیڈیل ہے، وہاں پر ان کو وظیفے دیے گئے تھے کہ جی جب تک کرونا ہے آپ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاب لیس ہیں، تو گھر کے لیے اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ وظیفہ لیجئے. جب تک آپ کام پہ نہیں جاتے اسٹیٹ آپ کو یہ وظیفہ دے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ نے یہ کیا کیا کہ وہاں پر 398 ارب روپے کی ایک رقم جو ہے وہ 22 کروڑ آبادی میں سے صرف ان 620 لوگوں کو دے دی ہے جو کہ پہلے سے انڈسٹریلسٹ تھے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو وہ دیے. اور سونے پہ سہاگا آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو مطلب ہے نام بھی نہیں بتائے جا رہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹرو پاپر چینل ہم نے کیے ہیں، لا کے مطابق کیے ہیں، رولز کے مطابق کیے ہیں اور اس میں کوئی گھپلا نہیں ہوا، تو پھر نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر مجھے بتائیے کہ 620 افراد کو اگر آپ نے دیا تو وہ ایسی اس میں کون سا سینسٹیو ایلیمنٹ ہے، کون سا سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے نام جو ہے وہ چھپائے جا رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ملی بھگت تھی، یہ نوازا گیا، یہ من پسند افراد کو دیا گیا قرضہ. اور اب اندازہ کیجئے کہ یہ قرضہ تھا جو کہ 5% کی شرح سود پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہ دیا گیا. تو اس قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے، قرضہ تو واپس بھی آنا ہوتا ہے نا. تو آپ کو جب ان لوگوں کے نام ہی نہیں بتائے جا رہے کہ جی قرضہ دیا کس کو ہے، تو پھر واپس لینے کی بات یا قرضہ جو ہے وہ واپس وصول کرنے کی بات، وہ تو بہت بات کی ہوگی. یہ جو قرضہ ہے لانگ ٹرم کے لیے 10 سال کے لیے اور 5% شرح سود پہ دیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک بینیفٹ دیا گیا اور یہ مختلف لوگوں کو دیا گیا ہے. حالانکہ اس ٹائم تو ہر قسم کی جو کاروبار تھا اسے امداد چاہیے تھی، مدد چاہیے تھی. تو اسٹیٹ بینک نے جو بینیفٹ شو کیا ہے یا فیور دیا ہے وہ مخصوص لوگوں کو دیا ہے، اور یہ 10 سال کے لیے قرض دیا ہے، 5% پہ دیا ہے. اور اس ٹائم جو ڈالر تھا وہ تو 110-15 روپے پہ تھا، اب تو ڈالر بھی اتنا زیادہ ہو گیا. تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور فورینزک سے بہت زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوں گی کہ لیپسز کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں اور کون کون سے لوگ انوالو ہیں. اور دیکھیے اس میں نا ایک آپ کو یاد ہوگا ایک قرضہ معافی کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا. عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پوری ایک جسٹس جمشید کی سربراہی میں ایک وہ بنا تھا، کمیشن بنا تھا. انہوں نے پوری رپورٹ تیار کی تھی کہ یہ پچھلے اتنے سالوں میں جو وہ قرضہ جتنے لوگوں نے لیا ہے، جتنے بینکوں نے دیا ہے، ان میں سے کس کس نے قرضے جو ہیں وہ معاف کروائے. ایک پورا والیوم تھے، صندوقوں میں بھر کے لائے گئے تھے، وہ رپورٹ کی صورت میں سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرضہ دیا اسی کو جاتا ہے جس کو بینک کو پتہ ہو کہ جی یہ واپس نہیں کرے گا. بینکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ اتنا انفلوئنشیل ہے کہ یہ ہم سے قرضہ لے بھی لے گا اور اتنا انفلوئنشیل ہے کہ ہمیں قرضہ واپس بھی نہیں کرے گا. اس کے باوجود اس کی قرضے کی درخواست جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں، یہی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو وہ اس 620 لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں. دیکھیں اس میں جو پاکستان ہے نا، پاکستان میں جو کارپوریٹ ریگولیٹر ہیں، خاص طور پہ SECP، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور یہ جو اوگرا اور نیپرا ہیں، ان کا کردار جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں ایک کیس چل رہا ہے، 2 آئل اینڈ گیس کی کمپنی ہیں، انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے. ایک جو پیٹرول کمپنی ہے اس نے تقریباً جو ہے 65 ارب روپے کا گھپلا کی ہے. اس نے بینکوں سے قرضہ لے لیا اور بعد میں ڈیفالٹ اس نے ڈکلیئر کر دی ہے.
تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی ذمہ داری آتی ہے تو ایس سی سی پی نے کہا جی یہ تو اوگرا کا کیس ہے. اوگرا نے کہا جی ہمارے حساب سے تو یہ جو ٹیکنیکل جو کیس ہے یہ ہم آئل اینڈ گیس پہ یہ ٹھیک تھا ان کا کام, ان کا جو کیونکہ فائنینشیل سیکٹر پہ گھپلا ہوا ہے تو وہ ایس سی سی پی دیکھتا ہے یا اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے. تو ایس سی سی پی نے پھر اپنے پروں پہ پانی نہیں آنے دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے, انہوں نے قرضہ لیا ہے اور وہ پرائیویٹ بینک انوالو ہیں تو اسٹیٹ بینک دیکھے گا. تو اسٹیٹ بینک نے یہ بیان دیا کہ جناب یہ تو پرائیویٹ بینکوں نے پیسے دیے ہیں, اس پہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, پرائیویٹ بینک جانے اور یہ کمپنی جانے. تو 65 ارب روپیہ ایک کمپنی کا اور 20 ارب روپیہ دوسری ایک کمپنی کا جو ریفائنری ہے اس نے 20 ارب روپے کا قرضہ لیے ہوئے اور وہ وصولی نہیں ہو رہی. اور وہ اس پہ وجہ یہ ہے کہ جو نہ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنا کردار پورا کر رہا ہے, نہ ایس سی سی پی اپنا رول پلے کر رہا ہے, نہ اوگرا کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ کے ریگولیٹری ادارے جو ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن جب بڑا آدمی اس کی زد میں آتا ہے نا ان کی, تو آپ کا سارا قانون جو ہے وہ کدھر غائب ہو جاتا ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, اس پہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے جب کوئی انفلوئنشل بندہ آ جاتا ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے پچھلے پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے اسے بہتر کریں, ایک ادارہ بنائیں. جو آپ نے اتنی زیادہ ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں, نیب رکھا ہوا ہے, ایف آئی اے رکھا ہوا ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ ایک ادارہ بنائیں, ایک ہی قانون بنائیں اور اس کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ٹھیک کریں. کیونکہ آپ کی جو بجلی کے سیکٹر میں کرپشن ہے, جو آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کرپشن ہے, اسے روکیں. تو اس کے بغیر جو ہے آپ کا گردشی قرض ختم نہیں ہوگا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ وہ جب دیکھیں قرضہ لینے جو بھی آ کر آپ انڈسٹری کے لیے بھی دے رہے ہیں, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈسٹریلسٹ کو دیا قرضہ, انڈسٹری کے لیے بھی قرضہ. اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو انفلوئنشل آدمی انڈیویجول ہے یا کمپنی ہے, وہ جب قرضے کے لیے اپلائی کرتی ہے نا, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, وہ آپ پورے کریں گے. زمین ہوگی وہاں پر جہاں فیکٹری لگے گی, جو انڈسٹری لگ رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایگزسٹنس ہوگی, میکینیکل انفراسٹرکچر وہاں پر لگے گا. فیزز میں ان کو جو ہے نا وہ قرضہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم ہی یکمشت پہلی قسط جو ہے نا وہ بغیر اس کے کہنے پہ دے دیتے ہیں. وہ فیزز میں ہوتے ہیں کہ جی ایک فیز میں آپ یہ کمپلیٹ کریں گے تو اب آپ کو اتنا مل جائے گا, سیکنڈ فیز میں اتنا جائے گا. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ایک پلاٹ بڑا سا لے کے وہ کہتے ہیں جناب یہ ہماری فیکٹری ہے, ایک 4 دیواری جو ہے وہ وہاں پہ بنا دی جاتی ہے. صرف اتنے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے نا وہ پوری آپ کو ساری سٹیجز جو ہیں وہ کور کر کے تو پوری رقم جو ہے وصول کر دی جاتی ہے. پھر جب یہ کبھی کوئی معاملہ آئے, کوئی سیلاب آ جائے, اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا جائے یا آگ لگا دی جائے یا لگ جائے, تو آپ کہتے ہیں جناب وہ ہماری تو فیکٹری میں آگ لگی, وہ جو قرضہ ہے سارا رائٹ آف کر دیں. وہ قرضہ سارا رائٹ آف ہو جاتا ہے اسی ایک پلاٹ پہ جہاں صرف 4 دیواری ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی ساری ملی بھگت ہے. جی بالکل. ویوز انٹرسٹنگلی جو پہلو ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ کانسٹنٹلی آپ کے گورننس کے ایشوز میں بار بار نظر آتا ہے, چاہے آپ کا پاور کا سیکٹر ہو, چاہے بزنس سینٹرز ہوں, انڈسٹریز ہوں, یا بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہوں, وہ قرضے لیتے ہیں. اس کے بعد جس طرح کامران بھائی نے ذکر کیا ہے اس پہ بلڈ اپ کرتے ہیں اپنی ایمپائر, اس کے بعد ایک دم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے. پاکستان میں بے شمار ایگزامپلز ہیں ڈبل شاہ کی, اور یہ آئی تھنک ایک پرائمری ایگزامپل ہے, ایک بہت بڑا اکنامک اسکینڈل ہے. اس کو آپ فائنینشیل ارریگولیرٹی کہیں یا کرپشن کا پہاڑ کہیں, آپ کی اپنی ڈیفینیشن آف چوائس ہوگی اس سے ریلیٹڈ. مجھے عامر بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.